صرف ایک نہ کہنے پر ایک لڑکی قتل کر دی گئی۔ کیا یہ ہمارا معاشرہ ہے؟ کیا ہم واقعی زندہ ہیں؟ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں جس بات پر بولنے جا رہا ہوں وہ کوئی عام خبر نہیں ہے۔ یہ ایک چیخ ہے ایک 17 سالہ بیٹی کی جو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی۔ اور یہ صرف ثنا یوسف کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز ہے جس پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ثنا یوسف ایک باہمت لڑکی تھی جو سوشل میڈیا پر ایک اچھی سوچ کی ایک علامت تھی، لیکن اس کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ کہ اس نے ایک لڑکے کی خواہش کو رد کر دیا۔ صرف انکار پر گولی مار دینا، یہ کیسا معاشرہ ہے؟ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں کہ اگر ہماری انا کی تسکین نہیں ہوتی یا ہماری بات کو قبول نہیں کیا جاتا تو ہم کسی کو قتل کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کی واضح طور پر ممانعت آئی ہے، اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر جو ہے وہ شمار کیا گیا۔ پھر یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے عدم برداشت کی وجہ سے کسی کی جان لینے سے پہلے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچتے؟ سیم یہی سچویشن یہاں پہ بھی ہوئی کہ ایک انکار پر اس کو گولی مار دی گئی۔ آخر کب تک ہم یوں جنازے اٹھاتے رہیں گے، اور کب تک ظلم کو، زیادتی کو محبت کا نام دیا جاتا رہے گا؟ یاد رکھیں، یہ صرف ہماری ثنا کا قتل نہیں ہے، ہماری اس ملک کی بیٹی کا قتل نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری خاموشی کا، ہماری غیرت کا بھی ایک، اور ہماری تربیت کا بھی قتل عام ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں، میں یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں صرف اس مظلوم کی بات نہیں کر رہا، بلکہ عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، جیسے غزہ کے مظلوم مسلمان ہیں، فلسطین کے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، کشمیر کے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ ہماری امت کا، ہماری قوم کا حصہ ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی اگلی نسل یا اپنی آنے والی جنریشن کو اتنا بھی صبر نہیں دے سکتے تو یقین کیجئے ہم نے ان کی کوئی تربیت نہیں کی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی گلی، اپنی بستی اور اپنے ملک کے ظلم پر بھی خاموش رہیں گے تو ہم دوسروں کی آواز کیا بنیں گے؟ غزہ، فلسطین، اب یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ پاکستان سے باہر ہے، لیکن اگر ہم اپنے ملک میں ہونے والے ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر ہم ان کے خلاف بھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن ظلم چاہے کہیں بھی ہو، ایک انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف ضرور کھڑا ہو جائے۔ تو آج اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی تو کل یہ سانحہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے گھر بھی ہو سکتا ہے، اور بعید نہیں ہے کہ آپ کے یا میرے ساتھ یا ہمارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ بھائی لڑکی کا انکار کرنا جو اس کا حق ہے، نہ کہ اس کا جرم ہے۔ اور میں بالخصوص اپنی حکومت پاکستان سے، میڈیا سے اور سب سے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں، اور صرف یہ ایک ہیش ٹیگ نہیں ہے جسٹس فار ثنا یوسف، یہ ایک ہیش ٹیگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہد ہے۔ آئیے آواز بنے اس کے لیے جو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اور اللہ ہمیں ہر مظلوم کی آواز بننے کی توفیق دے۔ نہ جانے روزانہ کتنے لوگ جو ہیں اس طرح ظلم کی چکی میں پستے ہیں، جن میں سے بہت سے کیسز جو ہوتے ہیں وہ سامنے ہی نہیں آتے، لیکن جو سامنے آ گیا ہے وہ تو پھر لازم ہو گیا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے بہن بھائی کے لیے ضرور کھڑے ہوں، تاکہ اللہ نہ کرے کل کو اگر یہ وقت ہمارے اوپر آتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی کوئی کھڑا ہو سکے اور ہماری داد رسی کر سکے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو مظلوموں کی آواز بننے کی توفیق دے، چاہے وہ ثنا ہو یا غزہ کی کوئی بچی ہو۔ اللہ کریم عالم اسلام کو، انسانیت کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یہی نالج پوائنٹ کو سبسکرائب کر دیجئے، دعاؤں سے نوازتے رہیں۔ اللہ حافظ۔